بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسنین علی۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ علی۔ ناظرین، بڑے بڑے بوٹ، ڈھیلی پینٹ، تنگ کوٹ، ہٹلر جیسی مونچھیں، موٹی موٹی آنکھیں، گھنگریالے بال، سر پر باؤلر ہیٹ اور ہاتھ میں چھڑی تھامے مزاحیہ اور خاموش فلموں سے عروج پانے والے اداکار چارلی چیپلن اپنے منفرد طرز اداکاری سے بے حد مقبول ہوئے، جس میں وہ محض اپنے حصے مزاح اور جذبات کا استعمال کرتے ہوئے ہی شائقین کو محسوس کرتے تھے۔ ناظرین، ان کو اس منفرد انداز کی اداکاری کا بانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور ان کا شمار 20ویں صدی کے مقبول ترین اداکاروں میں ہوتا تھا، جن کے چاہنے والے آج بھی ان کی منفرد مزاحیہ فلموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چارلی چیپلن کی زندگی کے دلچسپ حقائق بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس عظیم فنکار کی موت کیسے واقع ہوئی، چارلی چیپلن کی موت کے بعد اس کی میت سے کیا سلوک کیا گیا، اور چارلی چیپلن کی قبر پر 6 فٹ موٹی کنکریٹ کی تہ کیوں ڈالی گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ علی سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، 16 اپریل سن 1989 کو برطانیہ میں پیدا ہونے والے چارلی چیپلن 5 سال کی عمر میں ہی سٹیج پر جلوہ گر ہوئے، اور اس فنکار کو اپنے ہی ملک برطانیہ میں کوئی پہچان نہ ملی تو اس نے مفلسی کی زندگی چھوڑ کر نیو یارک میں اپنے فن سے خوب نام کمایا۔ انہوں نے تقریباً 100 فلموں میں کام کیا، 72 فلمیں لکھیں، 7 ڈائریکٹ کیں، جبکہ تقریباً 31 فلمیں پروڈیوس کیں۔ ان کی بطور ڈائریکٹر اور فلم ساز 2 فلمیں گولڈ رش اور سٹی لائٹس دنیا میں اب تک بنائی جانے والی 10 بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہیں۔ ناظرین، 1929 میں پہلی آسکر ایوارڈ تقریب میں انہیں فلم دا سرکس پر بہترین اداکاری، ہدایت کاری، فلم سازی اور سکرپٹ میں بہترین مہارت پر اسپیشل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا، اور حکومت برطانیہ نے انہیں سر کے خطاب سے بھی نوازا۔ ناظرین، سلیم دا گریٹ ڈکٹیٹر کو اکتوبر سن 1940 کو نیو یارک سٹی میں ریلیز کیا گیا۔ اس وقت یورپ میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس دور کی ہالی ووڈ فلم انڈسٹری میں چارلی چیپلن کا شمار بڑے اداکاروں میں ہوتا تھا۔ ان کو فلم میں کاسٹ کرنے پر کئی ناقدین نے حیرت کا اظہار کیا تھا، کیونکہ چارلی چیپلن کی یہ پہلی بولتی فلم تھی اور اس کا سیاسی موضوع تھا۔ اس فلم کا مرکزی خیال نازیوں کی نقل اتارنا اور ان پر طنز کرنا تھا۔ تاریخ کے یہ دونوں کردار اپریل سن 1989 میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال چارلی چیپلن پیدا ہوئے اسی سال ہٹلر بھی پیدا ہوا تھا۔ ان دونوں کے جسمانی خدوخال بھی ملتے جلتے تھے۔ اس فلم کے مصنف ولیم والٹر کروچ تب میونخ میں رہتے تھے، اور وہیں انہوں نے پہلی مرتبہ مخصوص مونچھوں کے ساتھ ہٹلر کو بازار میں چلتے ہوئے دیکھا تھا، اور ایک دکاندار نے کروچ کو ہٹلر کے بارے میں چند بنیادی معلومات فراہم کی تھیں۔ اس دور میں چارلی چیپلن کو یہودی بھی قرار دیا گیا، حالانکہ وہ اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ انگریز سیاستدان اور فلم ساز ایور مانٹیگو کا کہنا ہے کہ اداکار چیپلن کی تمام فلمیں یہودیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی عکاس تھیں۔ اس فلم میں نیشنل سوشلزم کی نقالی کی گئی، اور چیپلن نے بھرپور انداز میں ہٹلر کے کردار کو ادا کیا۔ اپنی پہلی بولتی فلم میں چارلی چیپلن نے ہٹلر کی تقریر اور آواز کے انداز کو جاندار طریقے سے نبھایا، اور جرمن زبان کی بھی شاندار ادائیگی کی۔ اس کردار کے حوالے سے اداکار چیپلن کا خود بھی کہنا تھا کہ خود کو اہم سمجھنے کی اداکاری ایک مشکل امر تھا۔ ناقدین کے مطابق فلم دا گریٹ ڈکٹیٹر طنزیہ جملوں، المیہ اور انسانی دکھ کا بھرپور امتزاج تھا، اور اس کا مرکزی کردار صرف چیپلن ہی ادا کر سکتے تھے۔ ناظرین، چارلی چیپلن کا اصل نام چارلس سپنسر چیپلن تھا۔ وہ 16 اپریل 1889 کو انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین برطانیہ کے موسیقی کے حالوں کی روایت سے تعلق رکھنے والے فنکار تھے۔ اس کا باپ چارلس سپنسر چیپلن سینئر ایک صداکار اور اداکار تھا، اور اس کی ماں ہینا سپنسر ایک گلوکارہ اور اداکارہ تھی۔ ان دونوں میں اس وقت علیحدگی ہو گئی جب چارلی چیپلن کی عمر 3 سال سے بھی کم تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے گانے کی تربیت حاصل کی۔ 1891 کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے
کہ چارلی اور اس کا بڑا سوتیلا بھائی سڈنی اپنی ماں کے ساتھ لندن میں رہتے تھے۔ ناظرین، دنیا کے پہلے ہر دل عزیز عالمی شہرت یافتہ سٹار چارلی چیپلن کی شاندار صحت ان کی آخری فلم ایک کاؤنٹیز فرام ہانگ کانگ کی تکمیل کے بعد 1960 کی دہائی کی آخر میں گرنے لگی، اور 1972 میں انہیں اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی، اور 1977 تک انہیں بولنے اور چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگی، اور انہوں نے ویل چیئر کا استعمال شروع کر دیا۔ اپنی عمر کے آخری ایام انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے کنارے گزارے۔ ناظرین، 25 دسمبر کو پوری دنیا میں موجود مسیحی برادری جب کرسمس کی خوشیاں منا رہی تھی، بدقسمتی سے اسی دن اس عظیم فنکار کا بلاوا آ گیا۔ کرسمس کے موقع پر جب چارلی چیپلن کے بستر مرگ کے قریب بیٹھے، پادری نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ خداوند آپ کی روح پر رحم فرمائے۔ تو اس پر چارلی چیپلن نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، یہ روح اسی کی تو ہے۔ یہی الفاظ چارلی چیپلن کے آخری الفاظ بھی تھے۔ 1977 میں کرسمس کے موقع پر ان کے انتقال کی خبر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ چارلی چیپلن کو سوئٹزرلینڈ میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، ابھی چارلی چیپلن کو گزرے 3 مہینے ہی گزرے تھے، اور چارلی چیپلن کے جانے کا غم ان کے مداحوں کے لیے ابھی تازہ ہی تھا کہ انہیں ایک اور ناقابل برداشت بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 مارچ 1978 کو سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے مقام پر ایک واردات عمل میں آئی۔ سوئس کاریگروں کے ایک گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 ملزمان نے، جو کہ ان دنوں بے روزگار تھے، انہوں نے ایک منصوبے کے تحت دنیا کے مشہور ترین اداکار چارلی چیپلن کی میت چرا لی، اور وہ میت چارلی چیپلن کی انہوں نے ان کے خاندان سے ناجائز طور پر رقم ہتھیانے کے لیے چرائی تھی، جو کہ واپس کرنے کے بدلے میں انہوں نے 6 لاکھ سوئس فرانک طلب کیے تھے۔ ناظرین، یہ صورتحال اتنی مضحکہ خیز تھی کہ ان کی کسی فلم کا حصہ معلوم ہوتی تھی، مگر پولیس کی مسلسل کوششوں سے یہ سازش ناکام ہو گئی۔ چارلی چیپلن کو 11 ہفتوں کے بعد جھیل جنیوا کے قریب سے برآمد کر لیا گیا۔ ناظرین، چوروں کو گرفتار کر لیا گیا اور میت کو دوبارہ دفنانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور پھر چارلی چیپلن کے جسم کو دوسری جگہ گہری قبر میں دفنایا گیا، اور قبر پر 6 فٹ موٹی کنکریٹ کی تہہ ڈال دی گئی تاکہ مستقبل میں کوئی دوبارہ ایسی کوشش نہ کر سکے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔